مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیا، اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو غفار کہتے ہیں، اسی کو تو جبار کہتے ہیں، اسی کو تو قہار کہتے ہیں، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں، اسی کو تو رحیم کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پیارے زمین سے ہم نے پوچھ لیا، لیکن تھوڑے سے اور آگے بڑھ لو۔ حضرات محترم، انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن دریا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن پہاڑ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن دھرتی یہ بھومی یہ زمین کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ لیکن آؤ چلو تھوڑے سے اور آگے بڑھ لو اور آسمان کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے آسمان یہ تو بتا، آخرکار کا خدا موجود ہے؟ تو آسمان بھی یہی جواب دیتا ہے، عقل سلیم رکھنے کے باوجود نادان بننے والے انسان، بے عقل بننے والے انسان، تجھے خبر نہیں ہے کہ مجھے کتنا بڑا بنایا گیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے یعنی کہ کہاں تک پھیلایا گیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے یعنی کہ کتنی زمین تک، کہاں تک مجھے پھیلا دیا گیا ہے، وسیع و عریض یعنی کہ کر دیا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں ایسے ہی ٹکا ہوا ہوں، میرے اندر کوئی کھمبا نہیں ہے، میرے اندر کوئی پلن نہیں ہے، میرے نیچے کوئی کسی طرح کی ٹیپ لگی ہوئی نہیں ہے، کسی طرح کا پلن نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر عقل سلیم رکھنے کے باوجود انسان نادان بنا سکتا ہے، جب کوئی چھوٹا سا مکان بناتا ہے تو اس مکان کے لنٹر کو روکنے کے لیے کبھی دیواریں کھڑی کرتا ہے تو کبھی پلن لگاتا ہے، کبھی کھمبے لگاتا ہے، اس کو یعنی کہ وجود بخشنے کے لیے، اس لنٹر کو وجود میں لانے کے لیے، اس لنٹر کو ٹھامنے کے لیے تو کبھی یعنی کہ سریے کا استعمال کرتا ہے، کبھی اینٹ کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس لنٹر کو تو زیادہ مدت تک نہیں روک سکتا۔ اس کی یعنی کہ ڈیٹ نکل جاتی ہے، وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جب اس کی ڈیٹ نکل جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے کو گرنے لگتا ہے۔ لیکن تم نے دیکھا ہوگا کہ بغیر کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی سریے کے، بغیر کسی اینٹ کے، میں اسی طرح سے ٹکا ہوا ہوں، معلق ہوں، یعنی کہ ٹکا ہوا ہوں، میرے نیچے کوئی پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی کھمبا نہیں، بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے، بغیر یعنی کہ کھمبے کے، اتنے بڑے آسمان کو جو ٹانگتا ہے اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو قہار کہتے ہیں، اسی کو تو جبار کہتے ہیں، اسی کو تو غفار کہتے ہیں، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں، اسی کو تو رحیم کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آؤ پیارے تھوڑے سے اور آگے بڑھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، جب خدا کی ذات کو سمجھ رہی ہے، آؤ چلو چلتے ہیں ان پیڑ پودوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور چل کر کے پوچھتے ہیں، اے پیڑ پودوں یہ بتاؤ کیا خدا موجود ہے؟ تو پیڑ پودے یہی جواب دیتے ہیں، عقل سلیم رکھنے کے باوجود انسان نادان بنا پھرتا ہے، بے عقل بنا پھرتا ہے، بے وقوفی کا اظہار کر رہا ہے، حماقت کا اظہار کر رہا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں ایک ہی باغ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ میرے رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو چند حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، زمین کے چند ٹکڑے فرما دیے ہیں۔ آؤ پیارے ذرا غور تو کیجیے، زمین کے چند ٹکڑے کیسے ہیں؟ حضرات تفسیریں بہت ہیں لیکن ایک تفسیر میں نے پڑھا ہے، آئیے پیارے چند ٹکڑے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے ہیں۔ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیشوں کو آباد فرما دیا ہے، کبھی کوئی دیشوں کی شکل میں زمین کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، کبھی دیش کے اندر راجیوں کی شکل میں ٹکڑے بن جاتے ہیں، کبھی راجیہ کے اندر حضرات محترم منڈلوں کی شکل میں یہ ٹکڑے بن جاتے ہیں، کبھی منڈلوں کے اندر ضلعوں کی شکل میں یہ ٹکڑے بن جاتے ہیں، کبھی ضلعوں کے اندر تحصیلوں کی شکل میں یہ زمین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تحصیلوں میں گاؤں کے شکل میں حضرات محترم زمین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گاؤں کے اندر محلوں کی شکل میں زمین کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، محلوں کے اندر کبھی حضرات محترم یہ گھروں کی شکل میں زمین کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، کبھی گھر کے اندر کمروں کی شکل میں زمین کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی زمین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی باغ ہوا کرتا ہے، اس باغ کے اندر حضرات محترم کیلے کا بھی شجر لگا ہوتا ہے، اسی باغ کے اندر آم کا درخت بھی لگا ہوتا ہے، اسی باغ کے اندر امرود کا بھی درخت ہوتا ہے، اسی باغ کے اندر حضرات محترم طرح طرح کے قسم قسم کے پھل و فروٹ کے یعنی کہ اشجار و بیلیں موجود ہوا کرتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس باغ پر پانی پایا جاتا ہے یہ پیڑ پودے جواب دے رہے ہیں، خدا کے وجود کو انکار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
जवाब देते हैं कि जब बाग को पानी दिया जाता है तो बाग को पानी देने के लिए तरह तरह से पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो पानी केले के पेड़ को दिया जाता है वही पानी अमरूद के पेड़ को दिया जाता है, जो पानी केले के पेड़ को दिया जाता है वही पानी जो है आम के पेड़ को दिया जाता है, जो पानी केले के पेड़ को दिया जाता है वही पानी बाग में रहने वाले हर शजर हर दरख्त को दिया जाता है। लेकिन उसी बाग के अंदर एक पानी से पैदा होने वाले वो यानी कि पेड़, एक बाग से वजूद यानी कि लेने वाले वो पेड़, हजरत मोहतरम कोई तो केले की शक्ल में फल दे रहा है तो कोई आम की शक्ल में फल दे रहा है। पानी एक है, पानी एक है, पानी देने वाला एक है, खेत एक है, बाग एक है, लेकिन उसी बाग के अंदर एक ही पानी से उगने वाले, एक ही जमीन से उगने वाले दरख्तों से फल तरह तरह के निकल रहे हैं। लेकिन आओ और करीब हो लो हजरत मोहतरम, अब उन दरख्तों में आपने देखा होगा कि दरख्तों में फल उगता है। आम को ले लीजिए, आम कोई खट्टा होता है कोई मीठा होता है, लेकिन एक ही पानी से उस आम को सींचा गया, उस पेड़ को सींचा गया और आम का फल लिया गया। लेकिन उसमें हजरत मोहतरम ये किस्में कहाँ से आ गई कि कभी मीठा है तो कभी खट्टा है, कभी कड़वा भी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो दरख्त जवाब दे रहे हैं, वो शजर जवाब दे रहे हैं। ए अक्ल सलीम रखने वाले इंसान नादान बना सकता है। सुन ले, एक ही पानी से उगने वाले दरख्तों के अंदर यानी कि खट्टे मीठे का फर्क करने वाली जो बात है उसी को तो अल्लाह कहते हैं, उसी को तो खुदा कहते हैं, उसी को तो बहार कहते हैं, उसी को तो जब्बार कहते हैं, उसी को तो गफ्फार कहते हैं, उसी को तो रहमान कहते हैं, उसी को तो रहीम कहते हैं, उसी को तो अल्लाह कहते हैं, उसी को तो वहदाहु ला शरीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। और थोड़े से और करीब चल लो और बात को खत्म कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हम खुदा के हजरत मोहतरम मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा की जात पर भरोसा करते हैं। अगरचे खुदा को हमने देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है खुदा मौजूद है। लेकिन ये दलील उन लोगों के लिए पेश की जाती है जो लोग मानते हैं कि खुदा मौजूद है या नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, तो ये दलील आपको इसलिए दी जा रही है, आप तो माशाअल्लाह आप यानी कि बगैर देखे खुदा को मानते हैं, लेकिन ये दलीलें ये तमाम बातें इसलिए बताई जा रही है कि अगर कोई मुनकिर खुदा आपकी बारगाह में आकर के कह दे कि तुम्हारा खुदा मौजूद है तो दिखाओ हमें, अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो बताओ हमें, तो तुमने ठोस दलील दे देना और ये बता देना कि देख खुदा हमारा मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। और प्यारे मुझे एक बात याद आ जाती है,